چاہت کی جانب سے خوشخبری نے پورے خانزادہ مینشن کو خوشیوں میں چار چاند لگا دیے تھے۔ ابھی بہرام نے سب کو لانچ میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی تھی۔ فرزام تو چچا بننے کی خوشی میں پاگل ہو رہا تھا، جبکہ مناہل خوشی سے جگمگاتی شرمائی سی چاہت کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھی تھی۔ اب تم دونوں بھی جلد ہی یہ خوشخبری سنا دو تاکہ نانی کے ساتھ ساتھ دادی بھی بن جاؤں میں۔ سکینہ نے فرزام سے کہا تو مناہل شرم سے گلابی ہوتی فوراً اپنا سر جھکا گئی۔ سوچتا ہوں اماں جی، اب آج تک ہر کام بہرام کے ساتھ کیا ہے میں نے، تو اب پیچھے کیسے رہ جاؤں؟ فرزام کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر مناہل خود میں سمٹ سی گئی۔ اسے تو اب اس جنون سے ڈر لگتا تھا جو اسے ہر روز سہنا ہوتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ فرزام کی محبت ہمیشہ نرمی سے بھرپور ہوگی، لیکن یہ اس کی خوش فہمی جلد ہی ختم ہو گئی تھی۔ فرزام اپنی شدت اور جنون سے اسے بہت جلد آگاہ کروا گیا تھا، لیکن اس کی محبت تھی جو اس کے جنون پر بھی حاوی ہوتی تھی۔ چند دن پہلے ہی وہ مناہل کی ساری پراپرٹی واپس اس کے نام کر کے اسے کاغذات دے چکا تھا، لیکن مناہل نے یہی کہا تھا کہ اس کا سب کچھ فرزام کا تھا، کیونکہ وہ خود بھی تو اسی کی تھی۔ اور اس کے ایسا کہنے پر فرزام کا وہ جنون یاد کر کے وہ پھر سے شرما گئی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازیں اور ڈھیروں خوشیاں دیں، آمین۔ سکینہ نے محبت سے دعا دی تو فرزام نے مسکرا کر آمین کہا۔ مناہل نے آہستہ سے کہا اور نگاہیں اٹھا کر شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ فرزام کو دیکھا، جو مناہل کے پاس بیٹھ کر اپنا ہاتھ چاہت کے سر پر رکھ چکا تھا۔ سدا خوش رہو میری پیاری سی چھٹکی، اور بچہ میرے جیسا پیارا سا، شریف سا، ہنسمکھ سا ہو، ورنہ ایک اور بہرام جیسا آ گیا تو گئی بھینس پانی میں۔ فرزام کی بات پر جہاں سب ہنسنے لگے تھے، وہیں صوفے کے ساتھ کھڑا بہرام اسے گھورنے لگا تھا۔ تم میں تو شرافت کچھ زیادہ ہی ہے نا؟ فرزام نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ میرا تو اوڑھنا بچھونا شرافت ہے۔ اچانک ہی فرزام ہلکا سا جھک کر مناہل کے قریب ہوا۔ کیوں ہوں نا میں شریف؟ اس کے گمبھیر لہجے پر مناہل پاؤں کے ناخن تک سرخ ہوئی تھی۔ تیار رہنا، اب کی بار ہنی مون سوئٹزرلینڈ جانے کا ہی سوچ رہا ہوں۔ فرزام ہلکی سی سرگوشی کر کے اس سے دور ہوا، جبکہ مناہل کا دل کر رہا تھا کہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ اچانک ہی چاہت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ میں نے کچھ نہیں سنا، اور سوئٹزرلینڈ جانے کے بارے میں تو بالکل نہیں سنا۔ چاہت کی بات پر سب کے ہنسنے کے ساتھ بہرام بھی مسکرا دیا۔ اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی کہ ان کے خوشیوں میں ڈوبے جہاں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ الطاف اندھیرے میں اکیلا اپنی ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ تنہائی، معذوری اور بے بسی اسے مکمل طور پر ختم کر چکی تھی۔ حبہ تو جب اس کے پاس آئی تھی، الطاف نے رو کر بس ایک التجا کی تھی کہ بہرام اور فرزام سے کہو اس سے ایک بار مل لیں۔ اب تو حبہ بھی اسے یہ بتاتے بتاتے تھک چکی تھی کہ وہ دونوں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ شاید اسی لیے اب وہ اس کے سامنے ہی نہیں آتی تھی۔ اپنی زندگی کی محرومیوں پر الطاف چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کس فائدے آئی تھی اس کی یہ بے تحاشا دولت؟
آج دولت کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو سب سے زیادہ تباہ حال محسوس کرتا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ الطاف کے رونے کی آواز خالی کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن آج اس کی تنہائی میں اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دینا ورتا۔ الطاف اتنا کہہ کر کتنی ہی دیر روتا رہا اور پھر دل میں اٹھتے درد کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر ڈہ گیا۔ آخری خوف اس کے دل میں تنہائی میں مر جانے کا تھا۔ آدھی رات کو فرزام کی آنکھ موبائل بجنے کی آواز سے کھلی۔ کال پک کرتے ہی اسے حبا کے رونے کی آواز سنائی دی، جس نے انہیں الطاف کے بارے میں بتایا جو ایمرجنسی میں تھا اور بس ایک بار ان سے ملنا چاہتا تھا۔ فرزام وہاں جانا تو نہیں چاہتا، لیکن حبا نے اسے بھائی ہونے کا واسطہ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے بس ہوتا اب بہرام کے سامنے کھڑا تھا۔ بہرام چاہت کی نیند ڈسٹرب ہونے کے خیال سے فرزام کی بات سننے باہر ہال میں آیا، لیکن جو بات اسے پتہ چلی تھی اس کے بعد وہ بالکل خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہمیں جانا چاہیے بہرام، اس نے جو بھی کیا ہے تو وہ ہمارا باپ ہی نا، ہمارا اتنا فرض تو بنتا ہی ہے۔ بہرام نے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ آگ تم بھول گئے ہو کیا فرزام؟ کیونکہ میں نہیں بھولا اور نہ ہی کبھی بھولوں گا۔ فرزام نے آگے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں اسے معاف کرنے کا نہیں کہہ رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو انتقام ہم اس سے لینا چاہتے تھے وہ قدرت نے لے لیا ہے۔ اس کا غرور اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے بہرام، وہ مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے۔ بہرام نے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں یہ سب حبا کی خاطر کر رہا ہوں بہرام، کیونکہ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ ہماری بہن ہے اور ہمیں بھائی ہونے کے ناطے اسے اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ سوچ کر بہرام نے ہاں میں سر ہلایا تو فرزام مسکرا دیا۔ وہ دونوں پہلی فلائٹ سے لاہور کے لیے اس ہاسپٹل میں آئے جہاں الطاف ایڈمٹ تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہی حبا کو ایک حوصلہ ملا تھا، وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہے۔ فرزام نے اس کے پاس آ کر اسے حوصلہ دیا، جبکہ بہرام خاموشی سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی حبا نے بے چینی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ سوری مس بیگ، لیکن ان کے ہارٹ کے تمام والوز تقریباً بند ہو چکے ہیں، ہم انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ یہ بات سن کر حبا سسک کر رو دی، جبکہ فرزام اور بہرام کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ آپ ان سے مل لیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور حبا نے آنکھوں میں امید کے ساتھ بہرام اور فرزام کو دیکھا۔ پلیز ایک بار ان سے مل لیں، ایک مرتے شخص کی آخری خواہش سمجھ کر۔ بہرام نے فرزام کو دیکھا جس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں حبا کے ساتھ الطاف کے پاس گئے، جو مشینوں میں لپٹا بے جان سا پڑا تھا۔ بابا آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ حبا کی آواز پر الطاف نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور بہرام اور فرزام کو دیکھا۔ ان کو دیکھ کر ہی الطاف کی پلکیں بھیگ گئی اور اس نے ہونٹ ہلائے، لیکن کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ حبا نے اپنا کان اس کے منہ کے پاس کیا۔ ان سے کہو مجھے معاف کر دیں، بس مجھے معاف کر دیں۔ حبا اس بات پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
اور الطاف حسرت سے بہرام اور فرزام کو دیکھنے لگا۔ خدا نے درست انصاف کیا، دنیا میں اس کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی وہ انہیں اپنا نام نہیں دے سکتا تھا، اور آخرت میں بھی وہ جانتا تھا کہ اسے رسوائی ہی ملے گی، اور شاید یہ غم الطاف کے لیے بہت زیادہ تھا، کیونکہ اس کی سانسیں بری طرح سے اکھڑنے لگی۔ بہرام نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، جس نے الطاف کا معائنہ کر کے مایوسی سے انہیں دیکھا۔ سوری ہی از نو مور۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر حبہ فرزام سے دور ہو کر الطاف کے پاس گئی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج وہ خود کو مکمل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی دو آنسو فرزام کی پلکوں پر ٹھہر گئے، لیکن حیرت تو اسے تب ہوئی جب بہرام حبہ کے پاس گیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم اکیلی نہیں ہو حبہ، ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بھائی تمہارے ساتھ ہیں۔ بہرام کی بات پر حبہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر سسک کر رونے لگی، اور اسے خود سے لگاتے بہرام کی پلکیں بھی بھیگ گئی۔ بہن کے پیار کا احساس آج اسے مکمل طور پر ہوا تھا۔ یہ رشتہ کس قدر پیارا تھا۔ 1 سال بعد۔ چاہت، مجھے لگتا ہے تم نے جو کہا تھا وہ سچ ہی کہا تھا۔ اسے سنبھالنا صرف میری ہی ذمہ داری ہے۔ بہرام نے اپنی باہوں میں موجود سلیمان کو سنبھالتے ہوئے کہا، جس کا نخرہ ہی علیحدہ تھا۔ موڈ کے لحاظ سے وہ کسی کے پاس جاتا تھا، اور ابھی تو اس کا بہرام کے پاس رہنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اسی لیے برے برے منہ بنا کر رو رہا تھا۔ کیا بات ہے خان جی، میں ہی تو سنبھالتی ہوں اسے۔ 2 منٹ ہوئے ہیں آپ کو اٹھائے اور آپ میرے بٹوں کے پیچھے پڑ گئے۔ چاہت نے سلیمان کو باہوں میں اٹھا کر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھے تو وہ فوراً چپ ہو گیا۔ دیکھا، آپ تو اسے سنبھالنا بھی نہیں آتا۔ بہرام نے ذرا سا گور کر اپنے بیٹے 3 ماہ کو دیکھا، جو چاہت کی گردن میں موجود چین کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بد دعا لگ جائے گی فرزام کی، بالکل اپنے چچا پر چلا گیا ہے۔ یہ باپ جیسا تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔ بہرام نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹی تو وہ گلا پھاڑ کر روتے ہوئے چاہت کو اس کی شکایت لگانے لگا۔ یہ دیکھ کر چاہت نے خفگی سے بہرام کو دیکھا اور پھر کسی طرح سے اسے بہلا کر سلا دیا۔ ابھی اسے نرمی سے بستر پر لٹا کر وہ مڑی ہی تھی جب زور سے پیچھے کھڑے بہرام کے سینے سے ٹکرائی، اور بہرام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ویسے جب سے تمہارا بیٹا آیا ہے مجھ پر تو دھیان دینا بھول ہی گئی ہو تم، بہرام نے جتلاتے ہوئے کہا۔ اس کی نازک سفید گردن میں موجود چین کو چھیڑا۔ آپ بچے ہیں جو آپ پر دھیان دوں، میں اپنا خیال خود رکھنا سیکھیں، 2 بچے نہیں پالے جاتے مجھ سے۔ بہرام اس کی بات پر آئیبرو جھکا کر اسے دیکھنے لگا۔ بس اتنی جلدی تھک گئی تم؟ میں تو کوئی 10 بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انہیں کون سنبھالے گا؟ کیا 10؟ چاہت نے صدمے سے پوچھا تو بہرام اپنی ہنسی دباتا اس کے چہرے پر موجود حیرت کو دیکھنے لگا۔ کیوں، کم ہیں کیا؟ نہیں، بہت زیادہ ہیں، اتنے کسی کے نہیں ہوتے۔ بہرام نے اس کی ناک پر اپنے ہونٹ رکھے۔ ہمارے ہوں گے نا، تم موقع تو دو۔
چاہت نے فوراً اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑوا لیا۔ نہ، کوئی موقع نہیں، بس ہماری ایک اور بیٹی ہوگی، انہیں پر گزارا کریں۔ چاہت کے حتمی فیصلہ سنانے پر بہرام کو شرارت سوجی، یعنی 8 بچوں کے لیے مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ چاہت فوراً واپس اس کے پاس آئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگی۔ کر کے تو دیکھیں آپ، بال نوچ دوں گی اس چڑیل کے، کچا چبا جاؤں گی اسے، اس دن کو کوسے گی جس۔ اسے یوں بولتا دیکھ بہرام نے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا اور اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھتا اس کی بولتی بند کر گیا۔ بولا تھا، اب جب بھی زیادہ بولو گی تو یہی کروں گا۔ بہرام نے اس کے ہونٹوں سے ہٹتے ہوئے کہا تو چاہت لہو چھلکتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ بہرام نے بھی اسے باہوں میں لیتے ہوئے سکون سے آنکھیں موند لی۔ خان جی، خان جی، چاہت کے پکارنے پر بہرام نے آہستہ سے کہا، میں 10 بچے پال لوں گی، لیکن آپ دوسری شادی مت کرنا۔ اس بات پر بہرام ہنسنا شروع ہوا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ ٹھیک ہے میری جان، بعد میں مکر نہ جانا۔ بہرام نے اس کا ماتھا چوم کر کہا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زندگی اتنی حسین ہو چکی تھی کہ اب اس پر خود ہی رشک ہونے لگا تھا۔ مناہل، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ فرزان کی آواز پر بیڈ شیٹ ٹھیک کرتی مناہل نے سہم کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ فرزان فوراً اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا، کام کرنے تو کیوں کرتی ہو؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا کام کرنے سے، تو کیوں کرتی ہو؟ فرزان کا غصہ دیکھ کر مناہل نے گہرا سانس لیا۔ جب سے مناہل کے پیر بھاری ہوئے تھے، فرزان تو اس کی جان کا وبال بن چکا تھا، ہر وقت اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو چکی تھی۔ فرزان اور بہرام اپنی بیویوں کو جان سے زیادہ چاہتے تھے اور حبہ کی شادی بھی انہوں نے اپنے ایک دوست سے کر دی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ کینیڈا میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ بیڈ شیٹ ٹھیک کرنا کوئی کام نہیں۔ فرزان، کیا ہو گیا ہے؟ مناہل کی بات پر فرزان نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے پیر بیڈ پر رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب میری اجازت کے بغیر یہاں سے اترو گی نہیں تم۔ مناہل نے اکتا کر اسے دیکھا۔ فرزان، آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے، کسی سے بات نہیں کرنے دیتے تاکہ بیبی کسی اور پر نہ چلا جائے۔ میں کروں تو کروں کیا؟ فرزان نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ بس مجھے دیکھو اور مجھ سے پیار کرو اور کسی سے نہیں۔ فرزان کے جنون سے کہنے پر مناہل نے سہم کر اسے دیکھا۔ آپ کے علاوہ کل کو اپنے بچے سے بھی تو پیار کرنا پڑے گا نا، تو کیا آپ اس سے بھی جلیں گے؟ اس کی معصومیت پر فرزان نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ وہ تو میرا حصہ ہوگا نا، اسے تمہارے قریب برداشت کر لوں گا میں۔ یہ جان کر ایک بوجھ مناہل پر سے کم ہوا اور وہ مسکراتے ہوئے فرزان کے قریب ہوئی۔ فرزان، ہماری بیٹی ہوگی نا تو ہم اس کا نام دلکش رکھیں گے، مجھے بہت پسند ہے، اور ہم ہر وقت اس کے ساتھ رہا کریں گے، اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیں گے۔
آخری بات کہتے ہوئے مناہل کی آنکھوں میں ایک کرب اور خوف تھا۔ فرزام نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ فرزام خانزادہ کی بیٹی کی جانب کسی کی آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میں اپنے جی جان سے اس کی اور تمہاری حفاظت کروں گا۔ خود کے اور اپنی اولاد کے گرد فرزام کا تحفظ محسوس کر کے مناہل مسکرا دی۔ ہاں، ان کے پاس ان کا فرزام ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود تھا۔ اس کے تو شوہر کو بھی اسے دیکھنے کے لیے مجھ سے اجازت مانگنی ہوگی۔ فرزام کی اگلی بات پر مناہل نے اس کے سینے سے سر اٹھایا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، اب اتنی بھی حفاظت مت کیجیے گا۔ مناہل کی بات پر فرزام کہا لگا کر ہنس دیا اور اسے اپنے سینے سے لگاتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ بے شک اگر زندگی میں دل اور مشکل ہے تو اس کے بعد خوشیاں اور آسانی بھی ہوگی۔ بس انسان صبر اور برداشت کا دامن تھامے تو خدا اس کا حوصلہ ضرور دیتا ہے۔